السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب میری بہنیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے سیرت اہل بیت کورس شروع کیا ہوا ہے، جس کا انشاءاللہ آج جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے، جو کہ ہے سیدہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی بھی شمار ہوتی ہیں اور تیسری بھی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 10ویں سال اللہ کے پاس چلی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی پریشان رہا کرتے تھے۔ بہترین ساتھی تھیں، بہترین غمگسار تھیں، تنہائی محسوس کرتے تھے، اور کچھ بچیوں کا جو ہے وہ ان کی کفالت کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کی کفالت کون کرے۔ تو اس وقت جو ایک بڑی مشہور صحابی ہیں خولہ بنت حکیم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ بہت غمگین رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں، کیوں نہ آپ نکاح کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا کس سے؟ تو خولہ کہنے لگیں، کنواری بھی ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا پھر وہ کون ہے؟ تو کہا ایک ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ اور ایک سکران کی بیوہ سودا بنت زمعہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا چلیں بات چلائیے، کیا بنتا ہے؟ خولہ بنت حکیم نے دونوں کی طرف بات چلائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ گوش گزار کیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی عرب میں ایک رواج تھا کہ جو بھائی بہن تھا آپس میں، تو اس کی تو بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، وہ سگے بھائیوں کی طرح ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اس طریقے سے اس جو ہے وہ بری رسم کو بھی توڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، نہیں، حقیقی بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ جو ہم لوگ ویسے بھائی بنے ہوئے ہیں آپس میں، ان کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ایکسیپٹ ہوا، اور ساتھ ہی سودا بنت زمعہ نے کہا کہ آپ میرے باپ سے بات کر لیجیے، خولہ کو کہا۔ تو حضرت زمعہ سے جب بات کی گئی تو یہ رشتہ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا۔ سب سے پہلا نکاح جو تھا عائشہ صدیقہ سے ہوا، اور پھر سودا بنت زمعہ سے ہوا۔ تو عائشہ صدیقہ چونکہ اس 7 سال کی تھیں، اور سودا بنت زمعہ تقریباً ان کی عمر 50 سال تھی، ان کی رسیدگی کر کے ان کو گھر لے آیا گیا۔ حضرت سودا جو تھیں، جیسے میں نے بتایا، ان کے باپ کا نام زمعہ تھا، والدہ کا نام شموس بنت عمرو، اور وہ قریش کے قبیلے بنو عامر سے تعلق رکھتی تھیں۔ قریش آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں، میں نے بتایا ہوا ہے، 10-12 بڑے بڑے مشہور قبائل جو مالی اور جسے کہتے ہیں جنگی لحاظ سے بہتر ہوتے تھے، وہ بڑے قبائل، ان کا نام قریش تھا۔ تو وہ قریش کے قبیلے بنو عامر سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی کنیت جو ہوتی ہے وہ ام الاسود کہلائی۔ تو اخلاق و اعتبار کے اگر ہم حساب سے دیکھیں تو سودا بن زمعہ اپنے خاندان میں السابقون الاولون میں سے تھیں، یعنی جو پہلے لوگ تھے جو اسلام لائے تھے، سیدہ سودا ان میں سے ایک تھیں، اور صرف خود ایمان نہیں لائیں بلکہ بہترین جو ہے نا وہ تشہیر کرنے والی تھی اسلام کی، بہترین مبلغ اسلام کہلائیں۔ ان کی جو ہے نا تبلیغ سے نہ صرف خاندان کے کتنے ہی لوگ ایمان لائے تھے، بلکہ ان کے اپنے شوہر جو ہے سکران، وہ بھی ایمان لائے تھے۔ بہت صحیح تھیں اور بہت زیادہ جو ہے نا ملنسار اخلاق والی تھیں، عبادت گزار تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بیویوں میں سب سے زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، ایک وہ کہتے ہیں ہنس مکھ، یا پھر ایک بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے نا اس طرح، وہ بات ہی بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ وہ ہنسی آ جاتی ہے، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ ان کی طبیعت تھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب جب ان کے پاس ہوتے تھے یا ان کے ہوتے ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہیں آنے دیا پاس، مطلب اچھے طریقے سے، بڑی لطیف طبیعت تھی ان کے، اچھے طریقے سے رکھتی تھیں۔ تو حضرت سکران کے ساتھ جو ہے نا ان کا پہلا نکاح ہوا تھا۔ تو جب مکہ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر زمین سخت تنگ کر دی گئی تو یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھیں۔ تو وہاں پہ جیسے ایک دو دفعہ پہلے بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک غلط افواہ پھیل گئی تھی کہ سارے مکہ کے مسلمان ہی ہو گئے ہیں، سو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی واپس مکہ میں آ گئی۔ یہاں آ کے پتہ چلا یہ تو افواہ تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اہل مکہ کے مظالم پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔
تو جب 10 نبوی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاس چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہا کرتے تھے. تو جیسے کہ میں نے بتایا رشتہ ایکسیپٹ کر لیا گیا اور حضرت سودا بنت زمع جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی. اچھا جب یہ واپسی پہ آئی نا حبشہ سے اپنے شوہر کے ساتھ واپسی پر آئیں تو دیکھتی کیا ہے، کہتی ہے میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں اور اپنے پاؤں جو ہے میری گردن پر رکھنی ہیں. تو کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا اگر تو تیرا یہ خواب سچا ہے سودا تو پھر تو ام المومنین بنے گی اور میں بہت جلد اس دنیا سے چلا جاؤں گا. کہتی ہیں دوسرے دن اور غالباً کچھ دن بعد ایک اور خواب دیکھا. دیکھتی کیا ہے، آسمان سے چاند اترا اور ان کی گود میں آ گرا، آغوش میں آ گیا. تو پھر یہی بھی خواب انہوں نے حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. انہوں نے کہا سودا اگر تیرا خواب سچا ہے تو پھر میں بہت جلدی اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور تجھے ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوگا. تو اس واقعے کے اس خواب کے کچھ دن بعد ہی جو ہے نا وہ حضرت سکران جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ بھی بیوہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیوی نہیں تھی. سو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بہترین مطابقت فرمائی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنا نکاح نہیں کرتا کہیں اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کا، لیکن جو مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے یہ بہتر ہے. اچھا تو سودا بنت زمع سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو ان کا بھی حق مہر 400 درہم تھا. اکثر ازواج متخرات کا حق مہر کتنا تھا؟ 400 درہم ہی تھا. اور ایک اور بڑی پیاری کوالٹی پائی جاتی تھی حضرت سودا بنت زمع میں، یہ کھالیں بنایا کرتی تھیں. کھالیں بناتی اس کی وجہ سے جو تھا ان کے پاس اپنی ذاتی انکم ہوا کرتی تھی. تو ایک تو ہوتا ہے نا بندہ دیکھتا ہے کہیں سے آئے اور آگے خرچ کریں، لیکن یہ دوسری ازواج متخرات سے مالدار تھیں اور ان کے پاس جو ہے وہ اپنا پیسہ ہوا کرتا تھا، اپنے پیسے سے یہ صدقات کیا کرتی تھیں. اب جب نکاح ہو گیا اور سارے کام اسٹیبلش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 نبوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور پیچھے حضرت سودا، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم پیچھے ہی تھیں. تو حضرت سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 چھوٹی صاحبزادیوں کو لے کر جو ہے وہ پھر مدینہ انہوں نے ہجرت کی تھی. یعنی ایک دفعہ تو انہوں نے ہجرت حبشہ کی اور ایک دفعہ مدینہ کی طرف ہجرت کی. یوں وہ ہجرتین کہلائیں، یعنی انہوں نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ 2 ہجرتیں کی تھیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 حجرے بنوائے تھے. ایک حجرہ سیدہ عائشہ کے لیے اور ایک حجرہ کس کے لیے بنوایا؟ حضرت سودا بنت زمع کے لیے بنوایا تھا. حضرت عائشہ کی تو رخصتی بعد میں ہوئی تھی، لیکن حضرت سودا بنت زمع کی چونکہ رخصتی ہو چکی تھی لہٰذا ایک اور حجرہ جو ہے نا احتیاطاً ساتھ بنوا لیا گیا. انتہائی عبادت گزار تھیں، بہت شوق سے روزے رکھتی تھیں. اچھا ایک دفعہ کا اپنا ذکر سناتی ہیں یہود. کہتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تھے تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں. تو کہتی ہیں وہ کھڑے ہو گئے تو میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے اتنا لمبا قیام کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑا لمبا قیام کیا کرتے تھے نا. لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبے سجدے. عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتے، آپ تو اللہ کے سب سے زیادہ بخشے ہوئے بندے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو بہت لمبا سجدہ اور قیام کیا کرتے تھے. تو اما سودا کہتی ہے میں بھی ساتھ کھڑی ہو گئی. تو کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اتنا لمبا قیام. پھر کہتی ہیں وہ رکوع میں گئے، اتنا لمبا رکوع ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ کہتی ہے مجھے ایسے لگا کہ پریشر پڑ رہا ہے اور میری ناک سے نکسیر پھوٹنے لگی ہے. تو میں نے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ ناک پہ رکھ دیا. تو پھر جب نماز ختم ہوئی جو کہ غالباً وہ صبح کے ٹائم کہیں جا کے ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سودا آپ نے اپنا ہاتھ ناک پہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ تو کہتی ہے یا رسول اللہ اتنا لمبا رکوع مجھے تو لگا میرے ناک سے نکسیر ہی پھوٹ جانے دیا. تو میں تو بس اس کو روکنے کے چکر میں اپنا ہاتھ ہی اوپر رکھے ہوا. یعنی بڑی جو ہے خوبصورت جو ہے نا وہ دلکش باتیں کیا کرتی تھی. اچھا ان کو ذرا دیکھیں تو ڈیل ڈھال میں نا ساری ازواج متخرات سے اونچی اور فربی مائل جسم تھا، جسے کہتے ہیں نا ہڈ پیڈ چوڑے والے، صحیح اونچی لمبی تھیں، سب میں الگ اور ممتاز نظر آتی تھی الگ سے.
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چونکہ قرآن کا حکم تھا کہ ازواج مطہرات تم اپنے گھروں میں جو ہے نا مطمئن ہو کے سکون سے بیٹھی رہو، وقرنا فی بیوتہن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، باہر نہ نکلو۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج بھی کر لیا ہوا تھا، عمرہ بھی کر لیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ ایسا انہوں نے قرآن کا حکم اپنے دل میں بٹھایا ہوا تھا۔ اگر کوئی ان کو کہتا کہ آپ باہر کیوں نہیں نکلتی، تو وہ کہتی مجھے اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ تم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھی رہو۔ تو کبھی بھی وہ باہر نہیں نکلی سوائے قضاء حاجت کے۔ تو دیکھنے والے بتاتے ہیں ان کا جنازہ ہی اٹھا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلی، اپنے گھر میں ہی رہتی تھیں، عبادات کرتی، اللہ کو یاد کرتی۔ اور صحیح تو اتنی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک دفعہ امہات المومنین کو جو ہے نا وہ کہیں سے مال آیا، تو کافی مقدار میں نا امہات المومنین کو وہ مال دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بوری آئی تھی، بوری بھر کے درہم آئے تھے، اور سودا نے یہ نہیں کہا ہماری طرح ہمارے پاس تو 1000 روپیہ 1200 آ جائے تو ہمیں پیزوں کے ہاں آنے لگ پڑتے ہیں، اور اگر 2-3 ہزار آ جائے تو ہمیں کوئی اچھا سا سوٹ پسند آ جاتا ہے یا جوتا یا بیگ، یہی سوچتی ہیں ہم لوگ، اور اس کے بعد فیشل اور یہ وہ۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بوری آئی پوری درہموں کی، انہوں نے وہ تھالی منگوائی اور بلایا مدینے کے محتاجوں کو، ساری کی ساری بوری کھڑے کھڑے ساری یتیموں مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ یہ تھی ہماری امائیں، یہ تھی ازواج مطہرات۔ میں اسی لیے تو سب کو کہتی ہوں ہم ان کے بارے میں پڑھیں، ہم دیکھیں ان میں کیا تھا۔ کوئی عام کلاس ٹیچر بھی کوئی مانیٹر اس نے سلیکٹ کرنی ہو، پریفیکٹ سلیکٹ کرنی ہو نا، تو یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں کر لیتی کہ چلو بھائی اٹھو تم پریفیکٹ بن جاؤ۔ ایسے ہوتا ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ وہ سوچ سمجھ کے لڑکی کو، ایک بچی کو، ایک لڑکے کو پریفیکٹ سلیکٹ کرتی ہے جو اپنے کام کے ساتھ ایکسٹرا کام بھی کر جانتا ہو، جو اس قابل ہو۔ تو اللہ تو بڑی شانوں والا ہے، اللہ بڑی عظمتوں والا ہے میری بہنوں۔ اللہ نے ان خواتین کو ہماری مائیں کیوں بنایا؟ ان میں کیا تھا ایسا؟ کیا خوبصورت ان کی ادائیں اللہ کو پسند تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چن لیا، ان کو ہماری مائیں بنا دیا۔ اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے کسی کو جذبہ رقابت سے خالی نہیں دیکھا، میں نے کسی کو جذبہ رقابت سے خالی نہیں دیکھا سوائے ان کے، یعنی ان میں سوتنوں والا جذبہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اور کہتی ہیں کہ سوائے ان کو دیکھ کے میرے دل میں کسی کے لیے خیال نہیں آتا تھا کہ اے کاش میری روح ان کے قالب میں ہوتی، سوائے ان کے میرے دل میں کسی کے لیے خیال نہیں آتا تھا اے کاش روح میری ہوتی اور جسم ان کا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی 25 سال گزری، 25 سال ازدواجی زندگی تھی، اور اس کے بعد 12 سال بعد یعنی 22 ہجری میں یہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ یہ پاک روح جن کو یقیناً فرشتوں نے کہا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی فادخلی ادخلی فی عبادی فادخلی، مجھے آیت بول رہی ہے اے مطمئن جان آ اپنے پروردگار کی طرف، وہ تجھ سے راضی، وہ اس سے، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، آ میری جنت میں داخل ہو جا، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یقیناً فرشتوں نے کہا ہوگا۔ تو ان کی اتنے خوبصورت خصائل، ان کی عادات، ان کے انداز، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا ہے، پیسے آ جائیں تو غریبوں اور محتاجوں میں خرچ کر دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ان کی عادات اپنائیں نا، ہم بھی اپنے طور طریقے بدلیں کہ ہم نے اپنی قبر تیار کرنی ہے، اپنی آخرت تیار کرنی ہے، ہم نے اپنے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ پاک کا خوف اپنے دل میں بٹھانا ہے، کیونکہ ہم نے جنت لینی ہے نا انشاءاللہ، یہ فانی دنیا نہیں لینی ہے۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کر کے وہ بڑی جنت تیار لینی ہے جس کا عرض اللہ کہتا ہے آسمان اور زمین کے برابر ہوگا۔ تو اما سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے 22 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی امام بخاری کے مطابق۔ تو ان کا جو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو تھوڑی سی اس میں بحث و تکرار ہے، لیکن زیادہ مستند احادیث میں یہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔
تو ان کی جو عمر تھی تقریباً اس وقت 72 یا 80 سال تھی، یعنی میں نے کہا نا نکاح کے وقت ان کی 50 سال عمر تھی، بعض کے نزدیک 55 سال تھی۔ تو یہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ہیں ہی مغالطے ہیں۔ وہیں بات نہ تو برتھ ڈے ہیں اسلام میں اور نہ ہی اینیورسریز ہیں کہ شادی شدہ زندگی کی برتھ ڈے منا لی، اینیورسری منا لی، تب پتہ چل گیا جی کتنے سال ہو گئے۔ ان خرافات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب میری بہنیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے سیرت اہل بیت کورس شروع کیا ہوا ہے، جس کا انشاءاللہ آج جو ہے وہ 6واں حصہ ہے، جو کہ ہے سیدہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی بھی شمار ہوتی ہیں اور تیسری بھی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 10ویں سال اللہ کے پاس چلی گئیں تو رسول اللہ